Double tap to activate. السلام علیکم دوستو، کھٹی میٹھی یادیں اور میں عامر شہزاد کافی سارے دنوں کے بعد آیا ہوں۔ واقعات سنتا رہتا ہوں سب کے، شاہد انصاری بھائی کے خاص طور پہ آتے رہتے ہیں، باقی لوگ تو کم ہی آتے ہیں۔ بہرحال واقعات ان کے بڑے ہی زبردست ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبق اس میں موجود ہوتا ہے اگر صحیح سے سمجھیں اس کو۔ تو آج کا واقعہ ان کا میں نے سنا تو اس سے مجھے بھی اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا اسی دن کا، یعنی کہ جب بے نظیر صاحبہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو میں اس ٹائم آگرہ تاج میں رہتا تھا، کراچی میں۔ تو کچھ شاپنگ کرنے کے لیے، یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ زخمی ہو گئی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ زخمی صرف نہیں ہیں، معاملات کچھ اور ہیں۔ بتایا شروع میں یہی گیا تھا کہ وہ ایک حملے میں زخمی ہو گئی ہیں۔ تو میں ادھر ہی ہمارے آگرہ تاج میں ہی بہار کالونی ہے، وہاں مارکیٹ ہے اس کی، اچھی خاصی بڑی مارکیٹ ہے۔ تو کچھ سامان خریدنے کے لیے گیا، گھر کی کچھ ضروریات کی چیزیں۔ تو پھر جو ہے وہ پتہ چل گیا، اعلان ہو گیا کہ وہ قتل ہو گئی ہیں۔ تو فوری طور پہ لیاری کا پورا ایریا جو ہے وہ ظاہر ہے پی پی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے کراچی میں۔ کراچی میں کیا پورے پاکستان میں بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہاں تو ان کا بالکل غیر معروف بندہ بھی کھڑا ہو جائے، صرف پتہ ہو کہ پی پی کا، تو وہ جیتی جائے۔ تو بہرحال چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی، بہت شدید قسم کی، اور ایسے حالات تھے کہ بالکل جہاں میں گزر رہا تھا کئی دفعہ میرا لوگوں کے ساتھ جب ٹکراؤ ہوا تو وہ فائرنگ کر رہے تھے، ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، لیکن فائرنگ کر رہے تھے۔ کئی دفعہ ان کے اسلحے کو ہاتھ بھی لگا۔ اب بلائنڈ آدمی ظاہر ٹکراتا وکراتا نکلے گا، اور جلدی میں ہوگا تو اور زیادہ ٹکرائے گا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہوئی تو وہ ایک بندہ آیا، وہ کہ بھائی جانا کہاں ہے تم نے؟ میں نے کہا بھائی میں نے آگرہ تاج جانا ہے۔ تو کہتا ہے ایسا کرو کہ مین مارکیٹ چھوڑ دو، تنگ گلی پکڑو کوئی، اس میں سے جاؤ۔ تو پھر انہوں نے آپس میں بلوچی میں بات کی، بلوچ تھے وہ، دو تین بندے تھے، انہوں نے آپس میں کوئی بلوچی میں بات کی، مجھے تو سمجھ آئی نہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کام کیا، ایک نے میری ٹانگوں سے اٹھا لیا پکڑ کے مجھے، اور ایک نے میرے کندھوں سے پکڑ کے جو ہے اٹھا لیا، اور وہ چیختے رہے کورے کورے کورے۔ اب جو بلوچی سمجھتے ہیں تھوڑی بہت وہ سمجھ لیں گے کہ کور کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ بلائنڈ ہے۔ ایسے کرتے ہوئے جو ہے وہ لے کے مجھے گئے، ایک بالکل تنگ گلی تھی جس میں ایک ہی بندہ گزر سکتا تھا بس۔ اس گلی میں انہوں نے مجھے چھوڑا کہ بھائی اس گلی میں چلے جاؤ، جہاں یہ گلی ختم ہوگی سامنے روڈ آ جائے گا، روڈ کو جتنا جلدی ہو سکے پار کر لینا، کیونکہ چاروں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے اور گولی نہیں دیکھے گی کہ آپ بلائنڈ ہے۔ تو جتنا بھی جلدی ہو سکے وہ روڈ پار کر لینا، اس کے سامنے پھر آگرہ تاج کی ایسی ہی تنگ گلی شروع ہوگی، اس گلی کو پکڑنا اور اس گلی میں گھس کے سیدھے چلتے جانا۔ پھر آگے سیدھے ہاتھ پہ ایک گلی آئے گی، اس گلی میں ٹرن ہو جانا، تو وہ تمہارے جس گھر کی طرف یعنی تم نے جانا ہے جس بازار سے، وہ اس روڈ پہ تمہیں لے جائے گی۔ تو اسی طریقے سے میں گیا، سیدھا سیدھا چلتا رہا بھائی۔ اب اس بالکل تنگ گلی تھی، اس میں گٹر کا بھی خطرہ تھا، کیونکہ بند گٹر تو کئی ملے تھے۔ میں نے سوچا کوئی کھلا ہوا تو بس پھر تو گیا۔
تو ان حالات میں باہر تو کسی کے نکلنے کا چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ باہر گھر سے نکلے گا۔ بہرحال بھائی بڑی مشکلوں سے جو ہے میں اپنے روڈ پہ پہنچا۔ پہلے تو جب اس روڈ پہ پہنچا جو بیچ میں آنا تھا، تو وہاں جو ہے بالکل ایسے باقاعدہ گولیوں کی آواز آ رہی تھی میرے اوپر سے جانے کی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں اس انسان پہ کیا گزرے گی جو بلائنڈ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، اور گولیوں کی بھی بارش ہو رہی ہے چاروں طرف سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں جو ہے اس گلی میں گھس گیا، وہاں سے نکل کے اپنے بازار میں گیا۔ جب وہاں پہنچا تو میرا ایک دوست، وہ بھی فائرنگ ہی کر رہا تھا اس ٹائم، اس نے پکڑ کے جلدی سے مجھے گھر میں گھسیڑ کے بولا گھر سے نکلنا نہیں، کسی صورت بھی گھر سے نہیں نکلنا۔ تو وہ مالک مکان بھی ہمارا سمجھیں کہہ سکتے تھے اس کو، کیونکہ مکان تو اس کا نہیں تھا، لیکن اس کی ذمہ داری پہ ہمیں وہ مکان ملا تھا۔ تو لہذا جو ہے وہ 3 دن تک ہم وہاں بند رہے۔ جو چھت تھی ہماری وہ باقاعدہ گولیاں اس کے اوپر آ کے گرتی رہیں، اوپر سے جاتی رہیں، ساری آوازیں ہم سنتے رہے۔ تو 3 دن جو ہم بند رہے تو وہ جو دوست تھا میرا جس نے مجھے گھر میں چھوڑا تھا، 3 دن تک وہ بیچارہ اپنے گھر سے کھانا بنوا کے لا کے ہمیں دیتا رہا۔ ہم 2 بلائنڈ لوگ تھے، تو 3 دن اس طریقے سے ہم نے گزارے۔ 3 دن کے بعد جو ہے وہ ہمیں وہاں سے نکلنے کا موقع ملا، وہ بھی اس قدر ملا کہ باقاعدہ ہمیں کہا گیا کہ بھائی فی الحال جو ہے آپ یہ گھر چھوڑ دیں 2-4 دن کے لیے، یعنی گھر خالی نہ کر دیں، آپ خود یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور کچھ بھی ممکن ہے یہ سارا پی پی کا علاقہ ہے، تو خواہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو پھر میں وہاں سے اپنے گاؤں چلا گیا مورو۔ پھر تقریباً 15-20 دن کے بعد میں واپس آیا، جب تک حالات سیٹ ہو چکے تھے۔ اور جب میں مورو پہنچا تو وہاں یہ صورتحال بتائی گئی ہمیں کہ پورا جو مورو شہر کے 3 بازار ہیں بہت بڑے بڑے، تینوں بازار جلا دیے گئے تھے، اور جو کنٹینر سامان لے کے پنجاب کی طرف جا رہے تھے ان کو جگہ جگہ آگ لگا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سامان لوٹ لیے گئے تھے لوگوں کے۔ پھر جو بسوں میں لوگ جا رہے تھے ان کے ساتھ جو خواتین تھیں ان کو اتار لیا گیا تھا۔ کئی عورتوں کی لاشیں جو روڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا باغ ہے اس کا آم کا اور کیلے کا، اس میں سے جو ہے لاشیں ملتی رہیں، 3-4 لاشیں وہاں سے ملیں جن کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر کے اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو بے انتہا جسے کہا جائے نا گندے حالات ان دنوں لوگوں نے دیکھے، اور پروردگار کرے کہ ایسے دن دوبارہ کوئی نہ دیکھے۔ کئی خواتین جو پنجاب کی طرف جا رہے تھے لوگ، ان کی کئی خواتین آج تک جو ہے وہ اندرون سندھ میں لوگوں کے گھروں میں ان کی بیویاں ہیں۔ تو اس قسم کے ظلم اس ٹائم ہوئے۔ بہرحال وہ شاہد بھائی کے واقعے سے جو ہے مجھے اپنا واقعہ یہ یاد آیا، تو میں نے کہا چلو شیئر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔